السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اسم معرفہ کی پہلی دو اقسام جو اس اعتبار سے بنتی تھیں، اسم اشارہ اور اسم ضمیر، یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ان دونوں ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم جو اس لحاظ سے تیسری قسم بن رہی ہے مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی قسم، وہ تیسری قسم بن رہی ہے اس لحاظ سے اسم منادہ۔ اسم منادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ منادہ ندا سے ہے۔ ندا کسی کو آواز دینا، ندا آواز، تو اس کے یہ جو بنتا ہے منادہ کا ایک حرف ندا، حرف ندا، اور دوسرا منادی۔ حرف ندا ایسے حرف کو کہتے ہیں کہ جس سے ہم کسی کو آواز دیں، کسی کو پکاریں، اور منادہ اسی کو کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہم بولتے ہیں اے لوگو، اب اس میں اے جو ہے یہ حرف ندا اور لوگو منادہ۔ تو اس طرح جو عربی میں حرف ندا استعمال ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، یا ایھا اور یا ایتھا۔ یہ تین حرف ندا جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، یا ایھا یا ایتھا، یعنی یہ پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے ہم مفرد اسم میں یعنی اکیلے اسم میں ان تینوں کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں، پھر ہم مرکب اضافی کی طرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اسم ہے رجل۔ جب ہم مفرد اسم میں حرف ندا کا استعمال کریں گے، حرف ندا جب مفرد اسم کے ساتھ لگے گا، یہاں پہ تنوین ہے رجل، تو وہاں سے تنوین ختم ہو جائے گی، تو بن جائے گا یا رجلو، یا رجلو۔ یعنی مفرد اسم کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی حرف ندا مفرد اسم کے ساتھ لگے گا تو اگر وہ تنوین والا تو وہاں سے تنوین اس کی ختم ہو جائے گی۔ یا رجلو، رجل کا مطلب آدمی، تو یہاں پہ یا رجلو اے آدمی۔ اسی طرح یا نوح، یا نوح، اب یہ پہلے تھا نوحن، آخر میں تنوین تھی، جب اس کے پیچھے حرف ندا لگ گیا تو یہاں پہ بن گیا یا نوح اے نوح۔ تو یہ مفرد اسم میں اس کا استعمال ہے حرف ندا کا۔ اب ہم مرکب اضافی کی طرف مرکب اضافی میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مرکب اضافی کی ہم ایک مثال لے لیں، مثال کے طور پہ عبداللہ، عبداللہ۔ اب یہ مرکب اضافی بنا ہوا ہے کیسے؟ عبدو یہ مضاف ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ الف لام ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے، اور یہ اللہ مضاف ہے، تو اس کا جو مطلب بن رہا ہے وہ ہے عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ، اللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اب یہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے۔ اب مرکب اضافی میں جب بھی ہم حرف ندا کا استعمال کریں گے، حرف ندا کا استعمال کرنے سے دو طرح کی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ پہلی تبدیلی معنوی تبدیلی اور دوسری اعرابی تبدیلی۔ دو طرح کی تبدیلیاں واقع ہوں گی مرکب اضافی میں حرف ندا کے استعمال سے، پہلی معنوی تبدیلی اور دوسری اعرابی تبدیلی، اور وہ بھی مضاف کی۔ مضاف کی معنوی اور اعرابی تبدیلی ہوگی، مضاف الیہ کی نہیں ہوگی، مضاف کی ہوگی۔ اب معنوی اور اعرابی تبدیلی کنہیں کہتے ہیں؟ اب معنوی تبدیلی یہ کہ معنی تبدیل ہوں گے، اور اعرابی تبدیلی یہ کہ اعراب تبدیل ہوگا۔ اب ہم ان میں یہ مرکب اضافی ہے، اس میں یا حرف ندا کا استعمال ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ یا، اب یہ تھا عبداللہ، عبداللہ یہ مرکب اضافی ہے، جب اس میں ہم حرف ندا یا کا استعمال کریں گے، شروع میں لگ گیا یا۔ اب میں نے کہا کہ معنوی اور اعرابی تبدیلی واقع ہوگی مضاف کی، تو یہاں پہ مضاف ہے عبدو۔ جب بھی ہم حرف ندا کا استعمال کریں گے مرکب اضافی میں، تو جو مضاف کی تبدیلی ہوگی، پہلی جو اعرابی تبدیلی آئے گی وہ ہوگی فاعلی سے مفعولی، یعنی حرف ندا کی وجہ سے مضاف جو ہوگا اس کا اعراب فاعلی حالت سے مفعولی حالت کا چلا جائے گا۔ یہاں پہ اب ہم اس پیش کو ہٹا کے زبر دے دیں گے، کیونکہ پیش فاعلی حالت کا اعراب تھا۔ اب کیونکہ حرف ندا لگ گیا، مضاف کی اعرابی تبدیلی واقع ہوگی، تو پیش سے اس کا اعراب مفعولی حالت کا چلا گیا۔ اور معنوی تبدیلی یہی ہوگی کہ پہلے وہ مضاف جو تھا وہ فاعلی حالت میں تھا، اب مفعولی حالت میں چلا گیا اس کے اعراب کی وجہ سے۔ تو اب جو اس کا مطلب بن رہا ہے وہ ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے۔ اب یہاں پہ پہلے عبداللہ کا مطلب تھا اللہ کا بندہ، جب حرف ندا ہم نے مخاطب کرنے کے لیے حرف ندا کا استعمال کیا تو بن گیا اے اللہ کے بندے۔ اور یہاں پہ فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں تبدیلی کیوں گئی معنوی؟ کیونکہ مضاف جو تھا پہلے فاعلی حالت میں تھا، اب ہم نے جب اس کو مخاطب کیا تو مخاطب کر کے کوئی کام سونپا، تو اس لیے حرف ندا کی مدد سے اس کا اعراب بھی تبدیل ہو گیا اور اس کے معنی بھی فاعلی حالت سے مفعولی حالت کے تبدیل ہو گئے۔ تو یہ دو طرح کی تبدیلی آتی ہیں مضاف کی حرف ندا کی وجہ سے۔
اب ہم مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ رب العالمین، رب العالمین. اب یہ بھی مرکب اضافی ہے. کیسے؟ رب مضاف، کیونکہ شروع میں نہ الف لام ہے اور نہ آخر میں تنوین، اور العالمین اس کا مضاف الیہ. مضاف الیہ کیسے؟ اس کا اعراب تو نہیں ہے زیر، لیکن یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم بالحاظ عدد میں ہے کہ اعراب بالحروف بھی ہوتے ہیں اور وہ جمع یا تثنیہ میں آتے ہیں. تو یہ اینا اس کی آخر میں آواز آ رہی ہے جو کہ مفعولی اور اضافی دونوں حالتوں کی آوازیں ہیں. لیکن اب اینا مفعولی کی ہم کیسے کہیں گے اور اضافی کی کیسے کہیں گے؟ اب اس کے پیچھے مضاف لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب مضاف لگنے کی وجہ سے یہ اس کی اضافی حالت ہے. اینا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، جہانوں کا رب. رب العالمین رب مضاف، العالمین مضاف الیہ. اب جب ہم اس مرکب اضافی میں حرف ندا کا استعمال کریں گے تو یہ بنے گا یا رب العالمین، یا رب العالمین. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے تھا رب العالمین. اب جب حرف ندا کا استعمال ہوا مرکب اضافی میں تو دو طرح کی تبدیلیاں آئیں اس میں بھی، وہ بھی مضاف کی. یہاں پہ رب مضاف تھا تو پہلی تبدیلی اعرابی اگر ہم دیکھیں تو وہ فاعلی حالت سے جو اس کا اعراب تھا پیش وہ گیا مفعولی حالت میں، ربو سے ربا بن گیا یا ربا. اور جو معنوی تبدیلی آئی وہ مخاطب کرنے کی وجہ سے اس کے معنی فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں چلے گئے. تو یہ تھا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب، اے تمام جہانوں کے رب. اب یہ یا کی وجہ سے اے اس کا ترجمہ آ گیا اور جہانوں کے رب، جہانوں کا رب، رب العالمین اس کا ترجمہ. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حرف مرکب اضافی میں حرف ندا لگنے کی وجہ سے مضاف فاعلی حالت کا ہی رہے. مضاف ہمیشہ حرف ندا لگنے کی وجہ سے مفعولی حالت میں چلا جائے گا. اب ہم ربنا اور ربنا ان دونوں کا فرق اب ہم پڑھتے ہیں. ربنا اگر ہم یہ دیکھیں دونوں ربنا اور ربنا دونوں مرکب اضافی ہیں. ربنا یہ مضاف ہے ربو، کیونکہ شروع میں الف لام نہیں اور نہ آخر میں تنوین، اور نہ ہی ضمیرہ جمع متکلم کی. تو یہ نا کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہمارا. تو یہ ربنا ہمارا رب، اور یہ بھی ربنا یہ بھی مرکب اضافی، ربا مضاف، نا جمع متکلم کی ضمیر ربنا. اب جب ربنا میں ہم حرف ندا کا استعمال یا حرف ندا کا استعمال کریں گے تو بن جائے گا بالکل اسی طرح ہی مضاف کی تبدیلی واقع ہوگی. پیش سے زبر آ جائے گا، فاعلی سے مفعولی حالت کا اعراب. تو یہ بن جائے گا ربنا سے یا ربنا، یا ربنا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ حرف ندا جب نہیں استعمال ہوا تھا تو پیش یعنی فاعلی حالت کا اعراب تھا. جب حرف ندا استعمال ہو گیا تو مضاف کی تبدیلی واقع ہوگی، ربو سے ربا بن گیا. تو اس کا ترجمہ بن گیا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. اب یہ ربنا یہ دیکھیں مضاف اس میں فاعلی حالت کا اور یہاں پہ ربنا میں مضاف مفعولی حالت کا کیونکہ پیچھے حرف ندا لگ گیا. اب اگر ہم یہاں سے حرف ندا ہٹا بھی دیں تو یہ ربنا اگر رہے ربنا تبھی اس کا ترجمہ یہ رہے گا اے ہمارے رب. تو اس طرح یہ ربنا اور ربنا کا فرق ہے. ربنا ہمارا رب اور ربنا اے ہمارے رب. یہاں پہ حرف ندا ربنا میں محذوف ہے یعنی نہیں لکھا ہوا، حذف ہے. تو یہ ربنا اور ربنا کا فرق ہے. ربنا ہمارا رب، ربنا یا ربنا اے ہمارے رب. یہاں پہ ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی مرکب اضافی میں جب بھی مضاف نون رابی والا ہو، جب بھی مضاف نون رابی والا ہو تو اس کا نون رابی یعنی مضاف کا نون رابی گر جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ نون رابی کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے اسم بالحاظ عدد میں پڑھا تھا، اعراب کی دو اقسام پڑھی تھیں، ایک اعراب الحرکت اور دوسرا اعراب الحروف. اعراب الحرکت اوپر والے 3 تھے اور نیچے والے 6 جن میں نون کی آواز آتی ہے وہ اعراب الحروف کہلاتے ہیں، اور انہی کو نون رابی کہتے ہیں جن میں نون کی آواز آتی ہے. آنی اینی اینی، اونا اینا اینا، یہ 6 نون رابی کہلاتے ہیں جن میں نون کی آواز آتی ہے اور انہی کو اعراب الحروف کہتے ہیں. اب میں نے قاعدہ بتایا کہ جب بھی مضاف نون رابی والا یعنی اعراب الحروف والا آئے گا تو اس کا نون رابی گر جائے گا. مثال کے طور پہ معلمون المدرستی، معلمون المدرستی مدرسے کے اساتذہ. اب یہ معلمون مضاف ہے، اس کے شروع میں نہ الف لام ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے، اور یہ المدرستی اس کا مضاف ہے کیونکہ اس کا اعراب زیر ہے. معلمون المدرستی مدرسے کے اساتذہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ مضاف ہے اور یہ نون رابی والا بنا ہوا ہے اعراب الحروف والا جس کے آخر میں اونا کی آواز آ رہی ہے. یہ تھا معلمون، معلمن، معلمن، معلمانی، معلمینی، معلمینی، معلمون، معلمون، معلمین، معلمین. معلمون جمع میں فاعلی حالت کا اعراب ہے اونا. تو اب یہاں پہ دیکھیں
मुज़ाफ इसका नून डबी वाला आया हुआ है, इराबिल हरूफ वाला। तो मैंने ये कहा कि जब भी मुज़ाफ मुरक्कब इज़ाफ़ी में नून रबी वाला हो तो उसका नून रबी गिर जाता है। तो इसका नून मुअल्लिमूना का इसका नून रबी गिरने के बाद ये बन जाएगा मुअल्लिमू। अब ये देखें यहाँ पे नून रबी गिर गया, कैसे हमें कैसे पता लग रहा है? यहाँ पे ये अलिफ बता रहा है, यहाँ पे अलिफ बता रहा है कि यहाँ पे नून रबी इसका गिर गया, और आगे अल मदरसती वैसे ही आ जाएगा, अल मदरसती। अब ये यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा मुअल्लिमुल मदरसती, क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, तो इसको हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा मुअल्लिमुल मदरसती। लेकिन ये यहाँ पे जो वाव और अलिफ लगे हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि मुअल्लिमूना था, तो इसका मुज़ाफ चूँकि नून रबी वाला आ रहा था, इसका नून रबी गिर के ये रह गया मुअल्लिमुल मदरसती। अगर हम देखें मुअल्लिमुल मदरसती और ये भी मुअल्लिमुल मदरसती, पढ़ाई के अतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये भी मुअल्लिमुल मदरसती, ये भी मुअल्लिमुल मदरसती। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये जमा का मुज़ाफ है, और ये यहाँ पे ये वाहिद का मुज़ाफ है। पढ़ाई के अतबार से तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन लिखने के अतबार से ये इन दोनों में फ़र्क है। तो ये लिखने के अतबार से हम इसके यानी वाहिद और जमा में फ़र्क कर सकते हैं। ये मुअल्लिमुल मदरसती वाव अलिफ हमें बता रहे हैं कि ये जमा में है, जमा में कैसे नून रबी गिरा हुआ है। और ये मुअल्लिमुल मदरसती ये वैसे ही मुअल्लिमुन था, मुज़ाफ बन के आ गया, तनवीन ख़त्म हो गई, तो मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसे का उस्ताद, मुअल्लिमुल मदरसती मदरसे के असातिज़ा। तो ये यानी जब भी मुरक्कब इज़ाफ़ी में नून रबी वाला मुज़ाफ है उसका नून रबी गिर जाएगा। अब हम कुरान मजीद में से मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में आया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। अब ये दो मुरक्कब इज़ाफ़ी बने हुए हैं, कैसे? मुलाक़ू ये पहला मुज़ाफ अलिफ लाम में नहीं और तनवीन में नहीं, और रब्बी इसका मुज़ाफ है क्योंकि इसका इराब ज़ेर है। अब रब्बिहिम ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है क्योंकि रब्बी मुज़ाफ है और रब्बी का मुज़ाफ़िल है, ये हिम ज़मीर है जिसका नाम है जमा मुज़क्कर गायब। तो इसका रब्बिहिम का जो तर्जुमा बन रहा है वो है उन सब का रब, और मुलाक़ू इसका मतलब है मुलाकात करने वाले। ये असल में था मुलाक़ूना। अगर इसके हम वाहिद में जाएँ तो बनता है मुलाक़ुन, मुलाक़न, मुलाक़िन। इस तरह 9 आवाज़ें बनेंगी, मुलाक़ानी, मुलाक़ीनी, मुलाक़ीनी, मुलाक़ूना, मुलाक़ीना, मुलाक़ीना। अब ये मुलाक़ूना ये फिर नून रबी आ रहा है इसमें, यानी इराबिल हरूफ आ रहा। तो जब ये मुज़ाफ बन के आया इसका भी नून रबी गिर गया, तो इस तरह ये बन गया मुलाक़ूना से मुलाक़ू रब्बिहिम। यहाँ पे नून रबी था, अब ये वाव अलिफ फिर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे इसका भी नून रबी गिरा हुआ है, मुलाक़ूना रब्बिहिम ये था। तो जब ये मुज़ाफ बन के आया नून रबी गिर के बन गया मुलाक़ू रब्बिहिम। तो रब्बिहिम ये रब्बिहिम उनका रब, मुलाक़ू मुलाकात करने वाले। अब ये जब भी ज़मीर इस्तेमाल होती है तो ये 2-3 तरह के तर्जुमे देती है। जैसे हिम है तो ये इसका असल में तर्जुमा बन रहा है, ये असल में हुम ज़मीर है, पीछे ज़ेर वाला हरफ आया इसलिए हुम से हिम बन गई। और जब भी ज़मीर आती है वो 2-3 तरह के तर्जुमे देती है। अब जैसे हिम है इसका मतलब था उनका, तो उनका अपना या अपना ये भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो ये मुलाक़ूना रब्बिहिम इसका तर्जुमा बन रहा है अपने रब से मुलाकात करने वाले। अब हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे उनके रब से मुलाकात करने वाले, हिम आ गया तो ये यानी जुमले के अतबार से हम कहेंगे अपने रब से मुलाकात करने वाले। ये जमा में करने वाले इसलिए बनेगा मुलाक़ू रब्बिहिम अपने रब से मुलाकात करने वाले। तो यहाँ पे इसका नून रबी भी गिरा हुआ है। अब एक और हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे या बनी इसराईला। अब हम देखें यहाँ पे या हरफ निदा है, अगर हम इसको हटा दें तो ये पहले था बनूना इसराईला। अब ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है, बनूना मुज़ाफ़ अलिफ लाम में नहीं तनवीन में नहीं, और इसराईला मुज़ाफ़िल है। इसराईला मुज़ाफ़िल है कैसे? हालांकि इराब उसका नहीं है, लेकिन ये मफूली हालत का इराब ये नहीं है, ये इज़ाफ़ी हालत में ही है। कैसे? पीछे मुज़ाफ़ लगा हुआ है और उसका इराब क्यों नहीं आया? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है। ये था इसराईलू इसराईला, मफूली और इज़ाफ़ी दोनों एक जैसे, लेकिन मुज़ाफ़ लगने की वजह से इसकी इज़ाफ़ी हालत हो गई। तो ये बनूना जो था ये बनूना ये जमा में है, इसकी वाहिद बनती है इब्नुन बेटा, इब्नुन इब्नन इब्निन इब्नानी इब्नैनी इब्नैनी। अब ये इब्नूना ही आएगा, यहाँ पे आएगा बनूना बनीना बनीना, ये जमा में फ़ाइली हालत है। तो इसका जो तर्जुमा बन रहा है वो है इसराइल के बेटे। बनूना जमा में है तो बन जाएगा इसराइल के बेटे, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। यहाँ पे ये मुज़ाफ़ और ये मुज़ाफ़िल है।
اب یہاں پہ پھر مضاف جو ہے نون ڈبی والا آ رہا ہے، کیونکہ بنونا آخر میں واو نون آ رہا ہے، نون ڈبی والا آ رہا ہے، تو یہ اس کا نون ڈبی بھی گر جائے گا، تو یہ بنونا اسرائیلہ سے بن جائے گا بنو اسرائیلہ، بنو اسرائیلہ۔ یہاں پہ دیکھیں فعلی حالت میں جمع کی آواز تھی جو کہ اونا آواز آتی ہے، اب یہاں پہ مضاف چونکہ بن کے آ گیا تو یہ بنونا سے ہو گیا بنو، اس کا نون ڈبی گر گیا بنو اسرائیلہ۔ اب یہ بنی اسرائیلہ کیسے بنا؟ اب جب اس میں حرف ندا کا استعمال ہوا، اس میں حرف ندا کا استعمال ہوا یا حرف ندا کا استعمال ہوا، تو یہاں پہ جو مضاف تھا یہ فاعلی حالت میں ہے، بنونا یہ فاعلی حالت ہے، تو جب اس کی مفعولی حالت آئے گی وہ بنے گا بنینا، تو اسی طرح یہاں پہ آ گیا یا بنینا اسرائیل، یا حرف ندا کی وجہ سے مضاف بن گیا مفعولی حالت کا یا بنینا اسرائیل، اور بنینا بھی یہ بھی نون ڈبی والا، تو یہاں پہ اس کا بھی نون ڈبی گر کے یا آ گئی یا بنی اسرائیل، تو اس طرح یہ بن گیا۔ یہاں پہ بنونا جمع میں ہے، اس کا نون ڈبی گرا بنو بن گیا، تو جب بنونا میں ہم نے حرف ندا کا استعمال کیا تو بن گیا یا بنینا اسرائیل، یا بنینا، بنینا بھی نون ڈبی والا، تو اس سے نون ڈبی گر کے بن گیا یا بنی اسرائیل، تو اس طرح یہ آیا اے اسرائیل کے بیٹو، اس کا یہ ترجمہ بن گیا اب اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سورۃ القمر کی آیت ہے انا مرسل الناقۃ، انا مرسل الناقۃ، اب یہ مرسلو یہ مرکب اضافی ہے، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، مضاف، الناقۃ اس کا مضاف الیہ۔ اب یہ مرسلونا یہ تھا مرسلونا، یہ تھا مرسلونا، اگر ہم اس کی واحد میں جائیں تو بنتا ہے مرسلن، اور نو آوازیں مرسلن، 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 مرسلانی، مرسلینی، مرسلینی، مرسلونا، مرسلینا، مرسلینا، تو یہ جمع میں فاعلی حالت ہے مرسلونا۔ اب یہ بھی نون ڈبی والی آ رہی ہے، اور مرسلونا کا جو مرسلون کا مطلب ہے بھیجنے والا، بھیجنے والا، تو مرسلونا جمع میں گیا تو بن گیا بھیجنے والے، اور ناقتی، ناقت ان کا مطلب ہے اونٹنی، تو یہاں پہ نون ڈبی آ رہا تھا، اب چونکہ مضاف بن کے آیا مرسلون الناقتی، یہ بنا مرسلون الناقتی، تو مضاف نون ڈبی والا آیا تو اس لیے اس کا نون ڈبی بھی گر گیا، یہاں پہ واو الف ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ نون ڈبی گرا ہوا ہے، تو جو اس کا ترجمہ بنے گا وہ بنے گا مرسلون بھیجنے والے، الناقتی اونٹنی، اونٹنی کے بھیجنے والے، مرسلون الناقتی نون ڈبی گرا کے مرسل الناقتی اونٹنی کے بھیجنے والے، تو یہاں پہ بھی اس کا نون ڈبی گرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مضاف کا نون ڈبی گرتا کیوں ہے؟ مضاف کا نون ڈبی گرتا کیوں ہے؟ یہ مضاف کا نون ڈبی اس لیے گرتا ہے کیونکہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، مضاف کی اپنے مضاف الیہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے مضاف کا نون ڈبی گرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا چلوں، مرکب اضافی ہے ایک باپ کی اولاد، اب یہاں پہ باپ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور اولاد جو ہے یہ مضاف ہے، اب اولاد جو ہوتی ہے اپنے باپ کے عاجز ہوتی ہے، تو یہاں پہ یعنی اپنے مضاف جو ہے اپنے مضاف الیہ کے عاجز ہے، اب اگر پوری اولاد بھی اکٹھی ہو کے ایک طرف ہو جائے تو کیا وہ ایک باپ کو عاجز کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر اسکول کے تمام اساتذہ ایک طرف ہو جائیں تو کیا وہ ایک پرنسپل کو عاجز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح مضاف کی اپنے مضاف الیہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے مضاف کا نون ربی گرایا جاتا ہے۔ ملاقون ربہم تھا، ملاقون ربہم، اب یہاں پہ ملاقون مضاف ہے، ربی مضاف الیہ، اب ربی مضاف الیہ اور ملاقون مضاف، یعنی مضاف اپنے مضاف الیہ کے تابع ہے، یعنی ملاقون ملنے والے، ربی رب سے ملنے والے، اب رب جو ہے یہ عاجز نہیں ہے، اس سے ملنے والے عاجز ہیں، ملاقون ربہم اس سے ملاقات کرنے والے، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، اب رب جو ہے مضاف الیہ ہے، ملاقون یہ مضاف ہے، تو مضاف کی اپنے مضاف الیہ کے سامنے یعنی اپنے رب کے سامنے ملنے والوں کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے اس کا مضاف کا نون ربی گرایا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو ساری اولاد مل کے ایک باپ کو زیر کر سکتی ہے اور نہ اسکول کے تمام اساتذہ مل کے ایک پرنسپل کو زیر کر سکتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے انسان بھی مل کے ایک اللہ کو زیر نہیں کر سکتے، اسی لیے مضاف کا نون ڈبی گرایا جاتا ہے اپنے مضاف الیہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ مرکب اضافی میں اسم منادہ کی اسم معرفہ کی تیسری قسم اس لحاظ سے اسم منادہ، یہ ہم نے اس کا استعمال پڑھا جس میں ہم نے قاعدے دیکھے، اور اگر ہم چوتھی قسم کو دیکھیں اسم موصولہ،
اس لحاظ سے جو چوتھی قسم بنتی ہے وہ بنتی ہے اسم موصولہ. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اسم موصولہ یعنی موصولہ کہتے ہیں جو لفظوں کو یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو, جس طرح اردو میں جو, جسے, جو کوئی, تو اس طرح عربی میں بھی الذی, اللتی یہ موصولہ کہلاتے ہیں. الذی, اللتی, الذی مذکر کے لیے اور اللتی مؤنث کے لیے. یہی جب جمع میں جائے تو الذین بن جائے گا جمع میں مذکر کے لیے, اور یہ بن جائے گا اللاتی یا اللائی, تو یہ جمع میں مؤنث کے لیے بنے گا الذی یا اللتی. جب اس میں مرکب اضافی کا یعنی مرکب اضافی میں جب یہ استعمال ہوگا تو وہ بھی مضاف الیہ کی جگہ پہ آئے گا. یہ مثال کے طور پہ صراط الذین, صراط الذین, صراط راستہ ہے اس کا مطلب بنتا ہے, اور یہ مضاف بنا ہوا ہے, الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں, اور الذین اس کا مضاف الیہ. مضاف الیہ کیسے, اس کی زیر تو نہیں آیا اس کا اعراب, لیکن یہ جو اس میں معرفہ کی چاروں اقسام ہے یہ ہیں مبنا, یعنی تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسی رہتی ہیں, اس لیے اضافی حالت میں آنے کے باوجود الذین 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 تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا رہا یہاں پہ. اب یہ صراط الذین مرکب اضافی ہے, صراط راستہ, الذین, الذین یعنی وہ لوگ جو, اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے وہ لوگ جو. تو جو عبارت کے لحاظ سے اس کا ترجمہ بن جائے گا صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ. ابھی ان لوگوں, الذین یہ اس میں موصولہ جو کہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا, اور صراط راستہ یہ مضاف ہے, ان لوگوں کا راستہ. اسی طرح قرآن مجید میں لسان الذی, لسان الذی یلحدون, لسان الذی, لسان کہتے ہیں زبان کو, اور الذی یہ بھی موصولہ واحد مذکر کے لیے. تو لسان مضاف, الف لام بھی نہیں تنوین بھی نہیں, الذی اس کا مضاف الیہ. اب یہ لسان الذی, لسان کہتے ہیں زبان کو, اور الذی جو یا جس کی. اب یہ اگر ہم اس کا ترجمہ عبارت کے لحاظ سے کہیں تو بن جائے گا لسان الذی, جس کی زبان, اس طرح بن جائے گا عبارت کے لحاظ سے, جس کی زبان. تو یہ موصولہ بھی اس میں مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے مرکب اضافی میں اس میں معرفہ کی چاروں اقسام, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, اور اس میں موصولہ, اور اس میں منادہ, ان چاروں کو استعمال کیا مرکب اضافی میں. تو یہ مرکب اضافی میں اس میں معرفہ کی اقسام کا استعمال یہ مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق سے مرکب ناقص کی پہلے جو اقسام تو ہو گئی, مرکب جاری اور اضافی, اور اس میں معرفہ کی اقسام کا استعمال. تو اب ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ مرکب ناقص کی تیسری قسم مرکب توصیفی کو پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.